شاہجہان ممنونیت آمیز نظروں سے تقدس مآب سید بابا کی پذیرائی کرتے ہوئے اپنی مسند خاص سے اٹھا اور چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بابا کے کھٹولے کے پاس پہنچ کر اپنے بازو واہ کرتے ہوئے گویا ہوا: خوش آمدید، چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ آپ کی زیارت میری خوش بختی ٹھہری۔ خواہش تھی کہ یہ ناچیز خود چل کر آپ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا، مگر آپ کے حکم کے آگے جرأت انکار نہ ہوئی۔ اس الجھے سمے اور کٹھن موسم میں آپ کو جو بے پناہ زحمت اٹھانی پڑی، نیاز مند اس کے لیے بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ بادشاہ نے قدرے جھک کر سید بابا کے ننھے سے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور کھٹولے کو خدام کے کاندھوں سے اٹھا کر اپنی مسند پہ رکھتے ہوئے خود دو زانو سا روبرو بیٹھ گیا۔ اس اثنا سید بابا کا ایک خادم بالشتیہ، جو قامت میں ایک شیر خوار بچے کی مانند تھا، سید بابا کی بائیں جانب استادہ ہو گیا۔ بادشاہ نے فرط عقیدت میں ایک قیمتی مروارید لڑی، جس میں ایک چمکدار موٹا سا امام بندھا تھا، گلے سے اتار کر سید بابا کے قدموں پہ نچھاور کی۔ اب جواب میں سید بابا نے اپنے ہاتھ کی باجرہ دانہ موتیوں کی تسبیح آگے بڑھا کر خادم سے کچھ ارشاد فرمایا۔ خادم نے کمال متانت اور ادب سے تسبیح پیش کرتے ہوئے عرض کی: یہ نادر اور بابرکت تسبیح ملکہ عالیہ کے لیے سید بابا کا تحفہ ہے۔ سید بابا نے ہندوستان کے فرما روا کی عقیدت و بندگی کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا۔ بادشاہ کے اقبال کی بلندی اور اقلیم و رعایا کی خوشحالی کے لیے دعائیں دی ہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد سید بابا نے پھر اپنے اسی خادم کے توسط سے کلام کرتے ہوئے کہا: آپ کو آفتاب و ماہتاب کی مہربانیاں، گلزاروں اور گل انداموں کی گل گفتاریاں مبارک ہوں۔ نورانی ہالے آپ کا احاطہ کیے رہیں۔ ہم اندھیروں اندوہوں کے پروردہ تہ زمین اپنے پروردگار کی خاص الخاص برکتوں و رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ قصہ پارینہ ہے، بساط سیاست و ریاست بچھنے سے بہت پہلے راوی کا یہ کنارہ اور خاص طور پہ یہ ٹیلہ جس پہ اس قلعہ کی نیو پڑی ہمارا تعلقہ رہا ہے۔ زیر زمین اور ٹیلے کی ٹیکریوں میں ہماری اماج گاہوں، عبادت گاہوں اور قبیلہ داریوں پہ مبنی ایک جہان آباد رہا ہے۔ ہر چند کے ہمارا تعلق کھلی روشنی سے بہت نیچے تاریکیوں اور پنہائیوں سے ہے اور سطحی پرت سے علاقہ نہیں ہوتا، تاہم اوپر چھت کی ہر کارکردگی کو ہم محسوس ضرور کرتے ہیں اور کبھی کبھی برداشت بھی۔ ایک وقت آن پڑا کہ آپ کی تجاوزات ہماری انتہائی گہری حدود کو چھونے لگیں۔ ہماری آزادی سلب اور روزمرہ کے معاملات درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ نہ صرف ہمارے مقدس مقامات اور مزارات کی بے حرمتی کی نوبت تک آئی، بلکہ توڑ پھوڑ اور کھدائی کے دوران ہمارے کئی ایک افراد بھی شہید ہوئے۔ اس کے باوجود ہم نے چاہا کہ کسی طرح آپ اور ہماری مابین خوش معاملگی کی ایک خوشگوار فضا قائم رہے، لیکن پچھلے دنوں ایک ناقابل برداشت واقعہ، جسے سانحہ کہنا چاہیے، پیش آیا۔ آپ کی تعمیراتی سرگرمیوں سے ہمارے جد امجد سید سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لا علمی کی وجہ سے سرزد ہو گیا ہو، لیکن اس غیر معمولی سانحہ کے بعد ہم کسی مناسب سدباب کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ سارے ماحول پہ ایک گہرا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ شاہجہان مبہوت و محجوب سا سید بابا کے فاضل اور فائق ترجمان کی زبانی ان پہ مسلط کی جانے والی زیادتی کی دل خراش رودات سماعت کر رہا تھا۔ فرط استجاب و استغراق وہ خود کو کسی جواب دہی سے قاصر پا رہا تھا۔ اسی وقفہ، تامل و تردد میں سید بابا اور ترجمان کے مابین کچھ مزید قیل و قال ہوئی۔ بادشاہ سے اذن گفتگو پا کر ترجمان دوبارہ عرض گزار ہوا: عالم پناہ کا اقبال بلند ہو۔ شکوہ شکایت سید بابا کا شیوا نہیں، مگر درگزر کی آخری دیوار بھی اس وقت ٹوٹ گئی جب کھدائی کے دوران آپ کے کارکنوں نے ہماری ایک قدیمی گزرگاہ کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ہماری آمد و رفت میں تعطل پیدا ہو گیا۔ ہم اپنے دیگر علاقوں سے علیحدہ ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران آپ کے چند کارکن مٹی کا ایک تودا گرنے سے اندر دب گئے۔
ہم نے بروقت کارروائی کر کے ان کی جانیں بچائیں اور اس وعدے کے ساتھ اوپر پہنچایا کہ وہ آئندہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ ان کارکنوں میں ایک ایسا مرد دانہ بھی تھا جو یہاں موجود مخلوق اور خاص طور پہ ہمارے روحانی بزرگ سید سبحانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بلند درجات کے بارے میں بھی خاصی معلومات رکھتا ہے۔ اس کے وسیلے سے ہماری ملاقات استاد مصطفیٰ قونی سے ہوئی جو آپ کے حضور باریابی کا سبب بنی۔ ہمیں یقین ہے کہ والا جاہ کے ہاں بتوسط استاد مصطفیٰ قونی ہماری معروضات ملاحظہ میں آ چکی ہوں گی۔ ترجمان اپنی بات تمام کرتے ہوئے با ادب سا سر نہوڑے سید بابا کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہمادن گوش بادشاہ وقت نے ایک لمبی سی سانس سینے سے خارج کرتے ہوئے سہج سہج باری باری اپنے رفقا کی جانب دیکھا۔ آخر میں مہندس اعلیٰ بھیرو چند کو دیکھنے میں کچھ سکوت لیا، بعدن آنکھیں میچے استاد مصطفیٰ قونی اور مرزا اشرف الدین بیگ کو طلب کیا۔ کچھ دیر مشاورت کے بعد فرمایا، اظہار ندامت کے لیے ہمارے ہاں الفاظ موجود نہیں، باخدا ہم محض شرمندہ ہی نہیں بے حد ملول و مغموم بھی ہیں کہ ہماری وجہ سے تقدس مآب بزرگوں کے لیے پریشانی کی صورت پیدا ہوئی۔ ہم آپ کے ہر طرح کے نقصان اور آزار کی تلافی کے لیے حاضر ہیں۔ اگر ہم کسی طور یہ بھی جان پاتے کہ شیش محل، مکتوب خانہ اور مسجد کے زیر زمین آپ کی اقامت گاہیں ہیں، عبادت خانے اور بزرگوں کے مزارات ہیں، تو ہم یقیناً اپنے ارادوں کے رخ بدل دیتے۔ فضیلت مآب سید بابا سے ہم اپنے انجانے میں سرزد ہونے والے اقدامات کے لیے عفو و رحم کے طلبگار ہیں۔ اس موقع پہ ہم حکم صادر کرتے ہیں کہ ہر وہ تعمیر و تجاوز فی الفور ترک ہو جس کی نشاندہی ہمارے جلیل القدر سید بابا نے فرمائی، اور ہر اس کاروائی اور سرگرمی کی منائی ہے جس سے ہمارے قابل عزت و احترام ہمسایوں اور محسنوں کو کسی بھی طور کوئی ذک اور زحمت پہنچنے کا احتمال ہو۔ بادشاہ نے بنفس نفیس منقش طلائی تشتری میں بھرے ہوئے زمرد دانے، نیشا پوری فیروزے، عقیق یمنی کی ننھی سی تسبیح، سندل، اگر کا برادہ، کشمیری زعفران، عود و عنبر کے عطور اور خاص طور پہ ایک ننھا سا قلمی مصحف پاک جو آب زر سے زینت تھا، نظر گزارا۔ سید بابا نے خوش دلی سے التفات کرتے ہوئے بادشاہ کے جذبات کو سراہا اور کہلوایا، مسجد اور مکتب خانے کے زیریں تجاوزات کو روک دیا جائے، جن جگہوں کو نقصان پہنچا ان کی خاطر خواہ مرمت کروائی جاوے، جنوب مغربی ہاتھی متھے کے نیچے والی کھدائی کو چونے، گچ، ملتانی مٹی اور پتھروں سے بھرائی کی جاوے، یہاں تک کہ اس کی لاٹ اوپر فیل باڑے کی ڈیوڑھی کے فرش سے جا لگے۔ باقی کی تمام تعمیرات بحال رکھی جا سکتی ہیں اور آئندہ کے لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مابین ایک خوشگوار لا تعلقی روا رہے گی۔ ہمارے جو بھی اسرار افشا ہوئے، زیر زمین جو کچھ بھی دیکھا پایا گیا، بشمول یہ ملاقات و گفتگو، ہر لحاظ و طور صیغہ راز میں رہے گی، اور نہ ہی آئندہ ہم سے ربط و رسم کی کوئی صورت پیدا کی جائے گی، اور ہم بھی اس امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری وفاداریاں، نیک خواہشیں اور دعائیں ذی جاہ کے اقبال اور رعایا کی خوشحالی اور برکت کے لیے وقف رہیں گی۔ شاہجہاں کمال متانت و عقیدت سے سر ڈالے سید بابا کا فرمودہ سن رہا تھا۔ سپیدہ سحر میں تابانی کی جوت لگ چکی تھی، اب کوئی دم جاتا تھا کہ عروسہ سحر شبنمی کاکلیں جھٹک کر سیدھی مانگ کی سندوری افشاں کو جگمگ ہر سو بکھیر دے، جبکہ روشنی کی چھپک پڑنے سے پیشتر ہی ان بونوں بالشتیوں کے لیے زیر زمین اندھیروں میں اتر جانا ان کی مجبوری ٹھہری تھی۔ وقت کی قلت اور سمے کی اس سنگینی کا احساس بادشاہ کے پیش نظر بھی تھا۔ چند ساعتوں کے سکوت کے ساتھ ہی وہ ملتمس ہوا، نیاز مند محض یہ درخواست پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے کہ خیر و برکت کے لیے گاہے گاہے آپ سید بابا اور حضرت سید سبحانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اور گل پوشی کی سعادت باجازت نصیب ہو جائے۔ سید بابا نے اپنے خادموں کو اذن رخصت دیتے ہوئے کہلوایا،
मकतब खाना की शमसी घड़ी की संगी लाट के नीचे एक फजर व रोज़न है। इसके साथ संगे स्याह की लाट जमीन से उभरी हुई दिखाई देती है। सरकार सैयद सुबहानी बाबा की तुरबत का तावीज़ ऐन इसके नीचे है। इस मकाम पे पहुंचने वाला सरकार के रूबरू होता है और फजर रोज़न के अंदर गुले शबदम के फूल पत्ते टहनियाँ खिलना बाबा सरकार की खुशनुदी का मौजब होगा। लस्सी को भी एक हद तक बढ़ाया जा सकता था, मगर बात के बढ़ाने फैलाने की कोई हद नहीं होती। रवां बात वहां तक पहुंची थी कि मैं शाही महल्ले में जमुना बाई जबलपुरी की हवेली की सुरंग में आगे बढ़ता हूँ तो मेरा वास्ता बोनों से पड़ता है, जिनकी माहियत में मैं एक ऐसी जगह पहुंचता हूँ जहाँ एक छोटा सा मजार वाक़या होता है। मेरे राहबर बुजुर्ग बोने के मुताबिक ये मजार सैयद बाबा का है। मैं यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ। यहीं जरा परे हटकर एक और नुमाया सा मजार दिखाई देता है। मैं वहां पहुंचता हूँ और फातिहा पढ़ने के लिए हाथ उठाता हूँ तो मेरी हैरानी दो चंद हो जाती है कि मजार के ऐन ऊपर खुले गुंबद के खिला में भौंकने और चमगादड़ों की सी मनहूस आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं शशदर सा गुमसुम फातिहा वातिहा सब कुछ भूल भाल कर ऊपर खलाओं में घूरने लगता हूँ। मुसलसल नागवार करीह आवाज़ों से तबीयत में करीहत सी दर आती है। कैसा पाकीज़ा नूरानी सा माहौल और समात पे बार गुजरती हुई ऐसी आवाज़ें। मैं सोचने लगता हूँ हो सकता है गुंबद के ऊपर चमगादड़ें और कहीं आसपास कुत्ते बंधे हों, जिनकी मिली जुली आवाज़ों ने ऐसी समा खराशी पैदा कर दी है। मेरी बेचैनी को शायद पास पीछे खड़े एक बुजुर्ग बोने ने भांप लिया था। तभी तो इसने एक कोने में लटकी हुई नन्ही सी जंजीर खींची। आवाजें बंद हो गईं तो मैं गैर इरादी तौर पे पूछ बैठा, ये कुत्तों चमगादड़ों की आवाजें कहाँ से आ रही थी? ये कौन सी जगह है? बुजुर्ग बोने ने कदरे तवक्कुफ से जवाब दिया, ये कुत्तों चमगादड़ों की नहीं, इंसानी आवाजें हैं। और ये जगह जहाँ आप मौजूद हैं किला की शमसी घड़ी के ऐन नीचे वाक़या है। किला की शमसी घड़ी के ऐन नीचे, मैंने मेकानिकी अंदाज में दोहराया। फिर अपने तई सोचने लगा, अगर वाकई ऊपर शमसी घड़ी है और ये जानवरों की नहीं इंसानी आवाजें हैं तो यहाँ तक पहुँचती कैसे हैं? बहुत जोर डालने पे जब दिमाग कोई जवाब देने से कासिर रहा तो अचानक फिर पूछ लिया, ये जगह ऊपर शमसी घड़ी से बहुत नीचे होगी, कोई 1.5 फुट। बुजुर्ग बोने ने जवाब देकर मुझे अचंभे के गहरे कुएं में धकेल दिया था। मैं अपने दिमाग की उखड़ी चूलें बिठाते हुए फिर पूछ बैठा, यानी 1.5 फुट ऊपर से ये इंसानी आवाजें यहाँ पहुंच रही हैं, जो जानवरों की आवाजों से मुशाबे हैं। हाँ, ये इंसानी आहगिरिया की दुआया सदाएं हैं जो वो ऊपर शमसी घड़ी के आसपास देते हैं। और जब एक मखसूस मख्फी निज़ाम के तहत ये आवाज़ें दरमियानी फासला तय करके यहाँ नीचे पहुँचती हैं तो उनकी लहरों की माहियत अपने सफ़र के दौरान एक न समझ आने वाली सोच में तब्दील हो जाती हैं। लगता है जैसे मुख्तलिफ परिंदों जानवरों की कुर्लाहटों और होंकों भोंकों की नाआसूदगियाँ लरज़ रही हैं। मगर आप अब आपको ये आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। जंजीर खींचकर इनका रास्ता वक्ती तौर पे बंद कर दिया गया है। मैं सोचने लगा, वाकईतन ऐसा ही है। इंसान जब आहो बका में पड़ता है, अपनी दुआएं इल्तिजाएं किसी के रूबरू करता है, तब इसका आहंग लहजा एक अजब रंग ढंग इख्तियार कर लेता है। कभी ये आंसू बहाता है और कभी इस पे रिक्कत तारी होती है। सांस का तंबूरा तुनतना सा हो जाता है तो कहीं एक आलम बेखुदी तारी हो जाता है और वफूर जज्ब में वो ऐसा खनखनाया जाता है कि निज़ाम नुत्क़ व नक़द मफलूज होकर रह जाए। कहना कुछ चाहे मगर निकलता कुछ और है। दुआ मुद्दुआ के शब्द आपस में गुत्थम गुत्था से हो जाते हैं। बिल्ली बकरी की मियाऊं मिमाहट, बोझने की सी खोखियाहट, सिगे आजरदा की भुम्बाहट, काज कूंज की कुर्लाहट, कागे की अक्कां काहट, पता नहीं कैसी कैसी किस किस की आवाजें बरामद होती हैं। रालें बहती हैं, आंखें बरसती रहती हैं। मुंह, नाक, आंखें, दिलो दिमाग, ध्यान सब एक निराले रंग में होते हैं। रंग रंग तेरे रंग रंग।
میں نے ایک ایسا ہی اچھوتا رنگ ایک بے ڈھبے بے سنگے سکھ پہ چڑھا دیکھا، ایسا کہ کہیں اور سنا نہ دیکھا تھا۔ رنگ جب خوب چڑھ جائے تو پہلا پرانا رنگ کہیں نیچے دب کر رہ جاتا ہے، یوں کہیں رگڑنے کھرچنے پہ ہی مدھم مدھاڑا سا دکھائی پڑے۔ پنجاب کے پچھمی علاقہ کے دور دراز میں ایک گاؤں مادھو دھور کہلاتا ہے۔ اونچی جات کے برہمنوں کے اس کھنڈ کھلواڑے میں بمشکل 100 سوا گھرانے ہوں گے، جن میں چند گھر غریب مسلمانوں اور با اثر سکھوں کے بھی شامل تھے۔ مسلمان محنت کش اور معمولی ملازمت پیشہ تھے، جبکہ سکھ زمیندار اور آسودہ حال کاروباری لوگ تھے۔ ان سکھوں میں ایک گھرانہ اس لیے بھی ممتاز اور مشہور تھا کہ یہاں کا ایک نوجوان فرد صابر سنگھ کینیڈا میں ایک بڑے کاروباری ادارے کا مالک، سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں میں ایک فعال فرد تھا۔ وہ نہ صرف پڑھا لکھا اور روایتی سکھوں کے روایتی مزاج سے بعید بھی نہ تھا۔ ہلا گلا، ناچنا گانا، پینا پلانا، دوستی یاری، ہوڑ مغزی اور عشق محبت وغیرہ سب کچھ اس کے اندر موجود تھا، لیکن یہ سارے چرندے پرندے خزندے درندے سرکس کے سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح پورے پورے اس کے کنٹرول میں تھے۔ شادی بیاہ کے چکر میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ ابھی خود کو عیال داری کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ دولت اور معاشی آسودگیاں اس کے گھر کی پرانی باندیاں تھیں، اسی لیے کچھ دن دنیا کی رنگینیوں، مسافتوں، مشاہدوں اور تجربوں کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ پنتھی خالصوں کی طرح کڑا، کرپان، کنگھا اور کاچھا وغیرہ بھی اس کے شناخت نہ تھے۔ البتہ خالص سونے کا ایک وزنی بے جوڑ کڑا اس کی بالوں سے بھری چوڑی بینی پہ دکھائی ضرور دیتا تھا۔ داڑھی جو نہیں تھی تو کیس اور پگڑی کا کیا محل۔ ٹورانٹو کے مضاف ایکنبر جیسے دور پرپیچ اور دشوار گزار راہ کی صعوبت جھیلتے ہوئے جب اس کی موٹر سائیکل میرے لیے گرم خستہ خستہ پیزا پہنچاتی تو میں فرتے شرمندگی سے مٹی مٹی ہو جایا کرتا، اور ساتھ ڈائمنڈ کٹ سیاہ کالا گلاب اس پہ مستزاد ہوتا۔ واہ گرو ہی جانے موسم بے موسم ایسا قیمتی نایاب فریش کالا گلاب کہاں سے حاصل کر پاتا تھا۔ سبزیوں اور پنیر سے خاص طور علیحدہ کچن ٹیبل پہ تیار کیا ہوا یہ مخصوص پیزا میرے لیے ایک پنج وقتی نمازی بنایا کرتا تھا۔ ڈیپ پین ریگولر پیزا پہ ٹاپنگ یروشلم کے رسیلے سیاہ زیتون کی ہوتی، بائک کے اوون باکس سے فوائل میں پیک کیا ہوا پیزا اور ٹوسٹڈ گارلک بریڈ نکال کر جب میرے روبرو لائی جاتی تو کینیڈین پنیر، یروشلم کے خوب پکے ہوئے سیاہ زیتون اور میکسیکو کی کھمبی اور لہسن کی دہلا دینے والی خوشبو میرے اندر اشتہا کا ایک طوفان بپا کر دیتی۔ 1.5 ہفتہ پیشتر جب میں ٹورانٹو پہنچا تو میرا پیٹ پتلا پڑا ہوا تھا۔ مسلسل سفر، تھکان، جگراتے اور زمینی ہوائی مختلف انواع کے طعام و قیام نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ میں نے ذیشان سے سختی سے کہہ دیا تھا جب تک از خود نہ مانگوں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، جب سویا ہوں تو بیدار نہ کیا جائے۔ وہ ایئرپورٹ پہ کمیونیکیشن ٹیکنیشین تھا، ان دنوں دن کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہ مجھے ادھر ادھر کی ہدایات دے کر ڈیوٹی پہ چلا گیا اور میں گھر کے سٹور میں لمبی تان کر پڑ گیا۔ مصلحت یہ تھی کہ ادھر نہ تو کوئی آئے اور نہ ٹیلی فون کی گھنٹی نیند خراب کرے، چونکہ ذیشان کے بال بچے پاکستان چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور وہ ان دنوں کم ہی گھر پہ رہتا تھا۔ گویا میں بلا شرکت غیرے پورے گھر پہ قابض تھا۔ کہتے ہیں پیٹ کا قبض ہو یا کرائے پہ اٹھے ہوئے مکان کا قبضہ، کچھ ایسی آسانیاں اور خوشگواریاں نہیں لاتے۔ یہاں مکان کا قبضہ اور پیٹ کا قبض دونوں موجود تھے، اور ذیشان نچنت کہ مفت میں بھرے پورے گھر کے لیے چوکیدار مل گیا۔ وہ اس دن سے ایسا غائب ہوا کہ گدھے کے سر سے سینگ کیا غائب ہوں گے۔ میرے یہاں پہنچنے کے پہلے ہی روز کا ذکر ہے کہ میں کچی پکی نیند لیٹے لیتے ایک دم پیٹ کے مروڑ سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، ایسا شدید مروڑ کہ میں بھمبیری کی مانند پیٹ پکڑے لوٹنیاں لینے لگا۔ سٹور روم میں گھڑی کا کیا کام، کھڑکی سے پہنچنے والی روشنی سے اندازہ لگایا کہ شام کا وقت قریب ہوگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پیٹ کا مروڑ، درد گردہ اور درد ذہ
तीनों ऐसे जालिम होते हैं कि इंसान अपने बस में नहीं रहता। उठकर दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत न थी, यूं पड़े पड़े हाथ से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि ज़ीशान घर में हो तो मेरी कुछ मदद करे। मगर जिस खुशकिस्मत खावंद की घर वाली मैका गई हो, तो इसका घर में क्या काम। दो चार बार हाथ पांव चलाने के बाद जब अंदाजा हुआ कि मैं घर भर में अकेला ही हूं, तो किसी न किसी तौर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पुराना नुस्खा इस्तेमाल करते हुए एक छोटे से तकिए का इन्नू बनाकर नाव तले देकर उल्टा लेट गया, मगर पेट में तो टूटे दंदानों वाली घिसी पिसी गरारियां आपस में रगड़ खा रही थीं, जैसे आंतों को कोई धोबी गीले कपड़ों की तरह पूरी कुव्वत से निचोड़ रहा हो। वो जो कहते हैं, दर्द का हद से बढ़ जाना भी दवा बन जाता है। कुछ देर उल्टे सीधे पलटे लेने के बाद कदरे अफाका सा महसूस हुआ, मगर साथ ही पेट में तबला सा बजने लगा था, जैसे कोई नो आमोज उल्टे सीधे ठेके लगाकर उंगलियां रवां कर रहा हो। कुछ देर तक यही कैफियत रही, फिर महसूस हुआ जैसे पेट में पटाखे छूट रहे हैं। फिसुओं फुसुरड़ फुसुरड़ फुस। फिर कैसे सूझी और क्यों कर हिम्मत पड़ी कि मैं वॉशरूम में जा घुसा। कुछ वारदातें और कैफियतें लिखने की नहीं, महज समझ लेने की होती हैं। जब एक खासा वक्त अंदर बिताने नहाने धोने के बाद बादले आसूदा सा बरामद हुआ, तो तबीयत काफी हद तक संभल सी गई थी। लगता था जैसे सदियों का एतबार छट चुका हो। खुद को हल्का फुल्का महसूस करता हुआ टेलीविजन के रूबरू बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद दोबारा पेट में खुदबुद सी होती हुई महसूस हुई। गौर किया तो ये खुदबुद भूख वाली थी। वैसे भी 4-6 पहर बिन खाए पिए गुजर चुके थे। सोचने लगा, इस पतले पेट का क्या कुछ किया जा सकता है। फ्रिज के तफसीली मुआयना से तबीयत और हालत के तहत कुछ भी दस्तयाब तो न हो सका। अलबत्ता कुछ फल वगैरह धरा पड़ा जरूर दिखाई दिया। आसूदा खातिरी में भूख नून मिर्ची मांगती है। फल या मीठा वीठा पेट तो भर देते हैं, मगर भूख को मजीद चमका भी देते हैं। ये तो भरे पेट के नखरे चौंचले हैं। एक आध केला और सेब क्या निगल लिया, भूख तो और लहकने और तसव्वुर दहकने लगा। तिक्के खड़े मसाले का कौरमा, शामी कबाब और बिरयानी, वो भी गर्मा गर्म, ढेर सारे सलाद के साथ। जब कुछ पेश न चली तो मैंने जीशान को टेलीफोन पर पकड़ा।